سورۃ آل عمران مدنی صورت ہے، 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ آج سورہ آل عمران کے موضوع کو ہم واضح کریں گے، یعنی اصل مین اور مرکزی عنوان کیا ہے، سورہ آل عمران کے اندر اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں، مین پیغام کیا ہے۔ تو مرکزی عنوان ہے نصارہ کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام۔ نصارہ کن کو کہتے ہیں؟ عیسائی، انگریز، تو آج کل انگریز ہیں، ان کو اصل میں نصارہ کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ دیکھیں، بنی اسرائیل کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ ان کا لقب ہے اسرائیل۔ قرآن کریم نے بتایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ قرآن نے اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے 12 قبیلے بنے، ان سے سلسلہ چلا آگے، بنی اسرائیل وجود میں آ گئے۔ سب سے ایک لمبا دور انہوں نے گزارا ہے، ہزاروں سال پر محیط دور ہے، بہت زیادہ انبیاء بھیجے گئے، ان میں کتابیں ان پہ اتاری گئی، بہت بڑے بڑے خلیفے ان میں آئے۔ سب سے آخری پیغمبر ہے بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو بنی اسرائیل میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی، بنی اسرائیل کی مرکزی کتاب ہے تورات۔ اصل مرکزی کتاب کون سی ہے؟ تورات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیغمبر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، تورات کے اترنے کے بعد، ان کے مرکزی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور مرکزی کتاب تورات۔ جب ان میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری خرابیاں آ گئیں، بہت ساری خرافات، خرابیاں، دین سے ہٹ گئے، انبیاء کی تعلیمات کو نظر انداز کیا، تو پھر آخر میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، سب سے آخری پیغمبر۔ انہوں نے آ کر کے غلطیوں کی نشاندہی کرائی کہ دین میں تم نے یہ بگاڑ پیدا کیا ہے، یہ خرابیاں تم نے پیدا کی ہے، ان کو ختم کرو، واپس تورات کی تعلیمات پر آ جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر آ جاؤ، یہ کہا، بجائے ماننے کے۔ جب آدمی ایک ماحول میں زندگی گزارتا ہے نا اور ذہن بن جاتا ہے، پھر اس کو آپ جو بھی بولو بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، پھر بجائے وہ جو ماحول میں ذہن ملا ہوتا ہے نا وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے، اور جو صحیح بات اس کو کہی جاتی ہے وہ اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ فطری چیز ہے، ہمارے دور میں بھی ہے، آپ جس ماحول میں پلے بڑے آپ اسی کو صحیح سمجھیں گے۔ 10 مرتبہ آپ کو بولا جائے، بہت کم لوگ ہیں جو بہت سنجیدہ سوچتے ہیں، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، ان کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ کئی مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا۔ جو اس علاقے کا گورنر تھا ان کو کہا کہ دیکھیں اس بندے نے ہمارے دین کو خراب کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو مار دیں، قتل کر دیں۔ اس نے مرکز سے رابطہ کیا، لیکن مرکز نے کہا کہ رفع دفع کرو، اس طرح نہیں کرو۔ پھر بالآخر بنی اسرائیل نے آ کے عیسیٰ علیہ السلام بہت کافی عرصے کے پھر آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس گھر میں تھے اس گھر کا محاصرہ کر لیا، پورے گھر کو محاصرے میں لے لیا، اپنا ایک بندہ اندر داخل کرا دیا۔ وہ بندہ اندر گیا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب بہت انتظار کے بعد بالآخر انہوں نے جب اندر دیکھا، اپنے بندے کو دیکھا عیسیٰ علیہ السلام، ان کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد شک میں پڑ گئے کہ اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے تو ہمارے بندے کہاں چلے گئے، اور اگر یہ ہمارے بندے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے۔ یہ شک میں پڑ گئے۔
ظاہر بات ہے عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، اس وقت عیسائیوں کی تعداد بالکل کم تھی۔ یہود نے ان کا محاصرہ کیا تھا۔ یہود کہتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو بندے کو پکڑا نا، اس کو سولی دی، کراس کا نشان ہے، اس پہ ان کے ہاتھ باندھے، اوپر سے گلا باندھا، نیچے سے پیر باندھے، سولی دے لی، یہ کراس کا نشان ہے۔ اس وقت عیسائی بہت کم تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بڑھتے چلے گئے، اور بالآخر ان کو غلبہ ملا دنیا میں، وہ غالب آ گئے، ان کو حکومت ملی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 671 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 671 سال کا فاصلہ ہے۔ اب اس دوران ان کو حکومت بھی ملی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مکہ مکرمہ میں نبوت ملی، اس وقت دنیا پہ 2 سپر طاقتیں تھیں۔ ایک طاقت تھی عیسائیوں کی، روم کے نام سے، ان کی طاقت مکمل یورپ ہے، افریقہ کے کچھ ممالک ہے، یہ ارض مقدسہ شام ہے، سیریا ہے، لبنان ہے، فلسطین ہے، یہ تمام پٹیوں پہ اردن ہے، ان کی حکومت تھی، پورے یورپ پہ ان کی حکومت تھی، مصر پر ان کی بالادستی تھی، افریقہ کے کچھ ممالک پر ایک سپر طاقت تھی، روم کے نام سے عیسائی تھے۔ دوسری طرف ایک سپر طاقت تھی فارس کے نام سے، جو آتش پرست تھے، مجوس، آگ کو پوجنے والے، یہ 2 سپر طاقتیں تھیں۔ اس لیے عیسائیوں کی طاقت اتنی زیادہ تھی، اثر رسوخ اتنے زیادہ تھے کہ عرب کے کچھ قبائل عیسائی بن گئے تھے۔ عرب میں تھے عرب، لیکن ان کے قبیلے انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی، اس لیے کہ اس زمانے میں عیسائیت حق پر تھے، عیسیٰ والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معنی ان میں خراب ہو گئے تھے، وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی بگڑ گئے تھے۔ قرآن نے آ کر کے نشاندہی کرائی، یہود کی نشاندہی کرائی، عیسائیوں کی نشاندہی کرائی۔ عیسائیوں میں قرآن نے بتایا 3 فرقے بن گئے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے آئے تھے نا، تو وقت کے ساتھ ساتھ جب ان کو غلبہ ملا تو یہ بھی بگڑ گئے، اور اتنی خرابی میں پڑ گئے کہ 3 فرقے ان میں بن گئے، نستوریہ، یعقوبیہ، ملکانیہ۔ نستوریہ ایک فرقہ ہے عیسائیوں کا، جیسے آج کے کیتھولک اور یہ لوگ ہیں نا، تو انہوں نے ایک فرقہ تھا، قرآن نے ذکر کیا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد تو تھے نہیں، کیونکہ کہاں سے اکیلے خدا کے بیٹے ہیں، یہ ذہن بن گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب خراب ہو گئے، دوسری طرف ایک فرقہ تھا یعقوبیہ، انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، اللہ تعالیٰ زمین پر اتر گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اختیار کر لی، جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ خدا ہے، جو خدا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تیسرا فرقہ تھا ملکانیہ، انہوں نے عقیدہ رکھا اقانیم ثلاثہ کا، تثلیث کا عقیدہ رکھا کہ 3 خدا ہیں جو مل کر پارٹنر ہیں اور کائنات کا نظام چلاتے ہیں، 3 خدا ہیں۔ ان میں بھی اختلاف ہو گئے، پہلے کہنے لگے حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ ہے، جبریل علیہ السلام ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر ان میں اختلاف ہو گیا، کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہے، حضرت مریم علیہ السلام ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ خرابیاں پیدا ہو گئی۔ اب یہ جو سورہ آل عمران ہے، اس کا موضوع ہے نصارہ کی اصلاح، مسلمانوں کے لیے ضروری احکام۔ کیا ہے؟ شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ ملا مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، پورے جزیرۃ العرب پر جتنے قبائل تھے وہ سب تسلیم ہو گئے، تو عرب کا ایک قبیلہ تھا جو عیسائی بن گیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ 60 لوگ تھے، مین 60 ان کے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کے لیے آئے تھے کہ ہم آپ کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں، وفادار بن کے رہیں گے، ٹیکس ادا کریں گے۔ کیا باتیں ہوئی،
اس کو یہاں پر اس سورہ آل عمران میں اللہ نے ذکر کیا ہے، جس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔